بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری صحیح و سالم اور باسعادت زندگی جو ہے یہ انتظار ہی کہلاتی ہے۔ بے شک انتظار کوئی ایک علیحدہ چیز نہیں ہے کہ جسے ہم اپنی موجودہ زندگی سے علیحدہ کوئی ایک خاص یعنی زندگی کا نام دیں۔ جی نہیں، جی یہی مومنانہ، یہی متقیوں والی زندگی، یہی ولایت والی زندگی جس کے اندر عبادت ہے پروردگار کی، جس کے اندر سنن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہے، جس میں معصومین علیہم السلام کا ذکر اور ان کے فرامین پر عمل ہے۔ صحیح۔ یہی وہ زندگی جس کے اندر کسب حلال ہے، یہی وہ زندگی جس کے اندر علم کا حصول ہے، جس کے اندر تربیت کی کوششیں ہو رہی ہیں، جس کے اندر اپنے گھر کا، اپنے محلے کا، اپنے سماج کا رویہ بہتر بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہی وہ زندگی جس میں ہم شعور حاصل کرتے ہیں، یہی وہ زندگی جس میں ہم مادی، معنوی، فکری ترقی کرتے ہیں، جی یہی وہ زندگی جس کے اندر جو ہے وہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں، علماء سے استفادہ ہوتا ہے، ماہرین سے استفادہ ہوتا ہے۔ جی یہ ساری زندگی جس میں انسان بالاخر اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے، حیوانوں سے اپنا مقام جو ہے وہ بلند اور بالا سمجھتا ہے، جی اور اپنی عقل سے بھرپور استفادہ کرتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے رب کو بھی راضی رکھتا ہے اور رب کی خلق کو بھی راضی رکھتا ہے۔ جی اور یہ وہ زندگی ہے جسے ہم زندگی انتظار کہتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر کوئی معنی نہیں ہے۔ صحیح۔ صرف اس میں جو ہے وہ ایک جہت ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں نا ہر کام کی ایک جہت ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہماری نیت بتاتی ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے۔ بہت خوب بہت خوب۔ اگر ہم نیت نہ کریں تو وہ وضو صرف اسے ہم منہ ہاتھ کا دھونا ہو جائے گا۔ منہ ہاتھ کا دھونا ہو جائے گا۔ صحیح۔ لیکن جیسے ہی ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم یہ جو منہ ہاتھ کا دھونا ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے، مثلا نماز ظہر کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو فوراً وہ وضو جو ہے وہ رنگ عبادت لے آتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اس وضو کے جو ہیں وہ اثرات ہمارے جسم پر اور ہماری روح پر پڑتے ہیں۔ جیسے کہ بعض روایات میں آیا ہے اور ہمارے علماء بزرگان بھی یہ کہتے ہیں کہ مثلا انسان جب نیت کرتا ہے وضو کی، آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ فوری طور پر وضو شروع کر دیتے ہیں، نیت نہیں کرتے۔ حالانکہ وضو کے اندر ایک اہم موضوع جو ہے واجبات میں سے ہے، وہ ایک نیت بھی ہے۔ جب ہم نیت کرتے ہیں کہ یہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں، صرف قرآن کی تلاوت کے لیے کر رہے ہیں، یا اس سے ہم نے نماز پڑھنی ہے، یا میں ویسے باوضو رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کو باوضو رہنا انسان کا پسند ہے، یعنی اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اب یہ وضو جو ہے وہ رنگ عبادت لے لے گا۔ بے شک۔ اب اس کے حوالے سے ہمارے بزرگان اساتید اخلاق جو ہیں اور وہ مختلف روایات سے استفادہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہی شخص جب اپنے منہ میں پانی ڈالے گا اور کلی کرے گا تو یہ اگر عام حالت میں کرتا تو اس کا یہ روحانی اثر نہیں ہونا تھا، لیکن اب یہ اثر ہو رہا ہے کہ زبان کے گناہوں کی آلودگی منہ سے کیا بات جو ہے وہ صاف ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے۔ اب اگر یہ ناک میں پانی ڈالے گا تو اس ناک سے اس نے گناہ آلود فضاؤں میں جو ٹائم گزارا ہے اور وہاں جو کچھ سونگا ہے، وہ ہوائیں کہ جہاں گناہ ہو رہے تھے اور یہ بھی وہاں بیٹھا تھا یا اس کا وہاں سے گزر ہوا ہے، بالاخر ہوا کا اثر ہے۔ ہوا پاکیزہ لوگوں کے قریب کی ہوا معطر ہے روحانی اعتبار سے، اور جو اہل فسق و فجور ہیں ان کے ارد گرد کی جو فضا ہے وہ شیاطین کے ہونے کی وجہ سے آلودہ ہے۔ صحیح۔ تو اب جب ناک میں وہ پانی ڈالے گا تو وہ ناک اس کی جو ہے وہ معطر ہوگی، اور وہاں جو آلودگیاں ہیں یا وہ عمدن گیا تھا ایسی فضا میں اور اس نے سونگا ہے اس فضا کو، یا نامحرم کے پاس بیٹھا رہا ہے، جو بھی ہے، تو وہ بھی جگہ صاف ہوگی۔ اور اسی طرح جب اپنے چہرے پہ پانی ڈالے گا تو اس چہرے کے ساتھ جتنے بھی گناہ کیے، جس کے اندر آنکھ بھی ہے، جس کے اندر چہرے کے خد و خال ہیں، چہرے کی حرکات ہیں، اشارے ہیں، وہ سارے گناہ اپنی جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ چونکہ ساتر العیوب ہے، ورنہ کہتے ہیں کسی ایک امت پہ ایسا اتفاق ہوا تھا کہ وہ جو بھی گناہ کرتے تھے وہ گناہ وہاں نظر آتا تھا، تو زندگی ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحمانیت کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہمارے چہروں سے، ہمارے اعمال، ہمارے ہاتھ پاؤں سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو دیکھنے نہیں دیتا کسی کو، حتیٰ بزرگان، حتیٰ اولیاء خدا کو بھی جو ہے اللہ دیکھنے نہیں دیتا، حتیٰ وہ جو ملائکہ ہیں جو گناہ لکھتے ہیں ان میں سے بعد والی ٹیم کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں دیکھنے دیتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد خدا جو ہے وہ اسے معاف کر دیتا ہے، یا انسان کو
بالآخر یہ پیغام دیتا ہے اپنے انداز سے کہ انسان بالآخر استغفار کرے. وہ کوئی بدبخت انسان ہے کہ جس کا گناہ ساری عمر جو ہے اس کے وجود پہ باقی رہیں. جی. اس کی ایک مثال گناہوں کے صاف ہونے کی وضو ہے. جب میں نے نیت کی اور وضو کیا تو وہ چہرے کے گناہ بھی صاف ہو گئے، اور جب دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالا تو اس ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ صاف ہو گئے، اس ہاتھ پہ پانی ڈالا تو بائیں ہاتھ کے. اور جب میں نے سر کا مسح کیا تو دماغ سے جو کچھ غلط میں نے سوچا، جو غلط فکریں سوچی، جو گناہ سوچے، چاہے وہ میں نے کیے نہ کیے، ان دونوں کی آلودگی پڑی ہوئی ہے. جی. وہ دماغ بھی صاف ہو گیا، پاؤں سے چل کے گیا جہاں جہاں گناہ کے مقامات پہ، اس کی آلودگی جو ہے وہ پاؤں سے. دیکھنا اب ایک نیت نے وضو کو عبادت بنا دیا اور اس نے اپنا کام شروع